نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورۃ المؤمنون کا مطالعہ جاری ہے۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78 سے 78 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور غور و فکر کی دعوت کچھ سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 78 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہم ان کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، مال مفت دل بے رحم والی بات ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جو نہیں سن سکتے ذرا غور کرے کیا کیفیت، جو نہیں دیکھ سکتے سوچے کیا بیتتی ہوگی، وہ بھی ایک امتحان کا پہلو ہے۔ مگر جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی کیا وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ قیامت برپا ہوگی، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کے لیے رات اور دن کے آنے جانے کا نظام مراد وہی چلا رہا ہے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جیسے ان سے پہلے کافر کہتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جس طرح پچھلے جھٹلانے والوں کا طرز عمل تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ بولے کیا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی آخرت کے انکار کرنے والے کچھ لوگوں کا ذکر۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً ہم سے اور ہم سے پچھلے باپ دادا، ہم سے اور اس سے قبل ہمارے باپ دادا سے یہی وعدہ کیا گیا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس دور کے لوگ تھے جو مشرکین تھے، یہ کہتے تھے، ماضی کے انکار کرنے والوں نے بھی یہ کہا، آج ہمارا دور ہے۔ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بار بار اس کے دلائل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ مرنا تو ہے تمہیں، اور زندگی دوبارہ مرنے کے بعد تمہیں دی جائے گی۔ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، آپ فرمائیے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سارا کچھ نظام کس نے برپا کیا، کون بنانے والا ہے؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشرکین کے جوابات سنیں۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتا ہے۔ اتنی توحید تو یہ بھی مانتے تھے، ذرا غور کریں۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے سب کچھ اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، آپ فرمائیے بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ فرمائیے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے قریب اللہ کا ہے سب کچھ۔ قل افلا تتقون، آپ فرمائیے بس کیا تم ڈرتے نہیں؟ سب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی مانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ قل من بیدی ملکوت کل شیء، آپ فرمائیے کس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے۔ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے۔ ارے سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل فانا تسحرون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے پھر تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ خالق اللہ کو مانتے ہو، رازق اللہ کو مانتے ہو، مالک اللہ کو مانتے ہو، تو پھر اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں کیوں جھوٹے معبودوں کو، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو، اور کیوں مخلوق کو خدا کی خدائی میں اور اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ یہ ہے جو توحید کا درس بار بار سامنے آ رہا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اور بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں سچی بات اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض، اس صورت میں تو ہر معبود لے جاتا اس کو جو اس نے مخلوق پیدا کی اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ یہ کائنات کا اسموتھ فنکشن بتا رہا ہے، ایک ہے بنانے والا اور وہی ایک ہے چلانے والا۔ بالفرض سپوزنگلی ایک سے زائد ہوتے تو ہر ایک اپنی مخلوق کو لے آتا اور جھگڑا ہوتا، ہر ایک اپنی منوپلی، اپنا ڈومینیشن چاہتا، اپنا غلبہ چاہتا، اور پوری زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، اس سے برتر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے
چاہتے ہیں۔ اللہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ یہ غیب و ظاہر کی تقسیم ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب و ظاہر کی تقسیم نہیں، اللہ کے لیے ہر شے بالکل اس کے سامنے ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں بڑی قیمتی دعا، عذاب تو آئے گا منکرین کے لیے، کفار کے لیے، تو اس تعلق سے بڑی پیاری دعا نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے گویا امت کو تعلیم ہو رہی ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی یہ دعا کیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب بے شک مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے گا۔ مراد کیا ہے؟ ظالموں پر، کافروں پر، سرکشوں پر اللہ کا عذاب تو آئے گا، اے اللہ حفاظت فرمانا۔ حضور تو معصوم عن الخطا ہیں، حضور تو اللہ کے چنے ہوئے سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہیں، حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایسے ادوار کے جب نافرمانی سرکشی کے معاملات بڑھ جائیں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بڑی پیاری دعا۔ اب ہمارے اعتبار سے ترجمہ یعنی ہمارے اعتبار سے رہنمائی، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب جو اس سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین میں شامل نہ کرنا، مجھے عذاب سے اللہ بچا لینا۔ یہ عموم کے اعتبار سے ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی آپ کو دکھا دیں، مراد آپ زمین پر موجود ہوں اور منکرین پر، کفار پر اللہ کا عذاب آئے، اور ایسا بالفعل ہوا۔ بدر میں پٹائی ہوئی مشرکین کی، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے عمدہ بھلائی کے عمل سے برائی کو دور کیجیے۔ یہ دعوت دین کا ادب ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ یہاں پر یہ تعلیم ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں بھی آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 34 میں، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی اس عمدہ اخلاقی رویے کے نتیجے میں تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے عمدہ بھلائی کی بات کے ذریعے بدی کو دور کیجیے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے جو کچھ وہ لوگ بیان کرتے، جو جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے، معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اگلی 2 آیات میں بھی بڑی قیمتی دعائیں، اس کا کچھ اشارہ پہلے آیا ہوا ہے، یعنی اشارتاً بات آئی تھی حوالے کے طور پر۔ شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے حضور کے ذریعے امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا معاملہ تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ عرض کی گئی حضور آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں، آپ نے فرمایا میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ بہرحال حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے دعا کی۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ، اور آپ یوں عرض کیجئے نبی علیہ السلام، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے قریب بھی آئیں۔ تو شیاطین کے وسوسوں سے بچنے اور شیاطین ہمارے قریب آئیں، اس کی خاطر اللہ نے بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے شرور سے بچنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ 2 دعائیں یعنی اس مقام پر آیت نمبر 97 98، ان دعاؤں کو بھی ہمیں ہمارے معمولات میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ اور دعا ہم پڑھتے ہیں، دعا سے پڑھنی نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ مانگتے تب ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم پنجابی میں مانگے، بلوچی میں مانگے، سندھی میں مانگے، اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے، جرمن میں مانگے، فرینچ میں مانگے، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے، لیکن بھارت قرآن پاک کی جو دعائیں وہ بہترین ہیں، حضور کی سکھائی ہوئی دعائیں بہترین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں گے، مفہوم ذہن میں ہوگا، تو اب دعا سے پڑھی نہیں جائے گی بلکہ دعا دل سے مانگی جائے گی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ غفلت میں پڑے رہنے کا ہوتا ہے۔ اب ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب ارجعون، مجھے پھر لوٹا دے، ایک چانس دے دے اللہ، ایک اٹیمپٹ اور دے دے، دنیا میں چلا جاؤں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید میں کوئی کام اچھا کر لوں جو میں چھوڑ آیا، بڑی نافرمانی کی، بڑی معصیت کی زندگی، بڑے تیرے احکامات کو توڑا، اللہ ایک چانس دے دے، میں نیکی کا عمل اختیار کر لوں گا جو پہلے نہ کر سکا، چھوڑ آیا۔ ان کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے تو برزخ یعنی ایک آڑ ہے، اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے، مراد قیامت کے دن تک۔ 2-3 باتیں ہیں، یہ ہے وہ حسرت کا معاملہ جو مرنے کے بعد بندے کو ہوگی، مرتے وقت ہوگی۔ فرعون بھی مرتے وقت ایمان لا رہا تھا، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ ہم مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
ہماری موت ابھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر مقامات پر قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ اگر دوبارہ لوٹائے جائیں گے پھر وہی حرکتیں کریں گے نافرمانی کی جو پہلے کر کے آ چکے ہیں۔ اور اگلی بات ہے کہ برزخ، ایک ہے قبر کا لفظ، ایک ہے برزخ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قبر نصیب نہیں ہوتی، ہوائی جہاز کا کریش ہو گیا، لاش بھی نہ ملی، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے، اسی کو عالم قبر ہم کہتے ہیں، اسی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، یہاں برزخ کا لفظ آیا ہے۔ اب قیامت کا بیان، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہ رہیں گے اور نہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، رشتے کٹ جائیں گے بلکہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سورہ عبس وتولی، آخری پارے کی 30 سورہ، اس کے آخر میں ہے انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر ایک فکر لاحق ہوگی، ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی۔ ہاں ایمان والوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہوگا، ایمان والوں کو اللہ جمع فرمائے گا، اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں اللہ ایمان کے رشتے کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نری رشتہ داریاں، نرے خونے رشتے یہ کام آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایمان کی کیفیت ساتھ نہ ہو اور ایمان کا رشتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔ کل کے نتائج، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کے اعمال کا پلہ یعنی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا پس وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا، مراد نیکیوں کا وزن ہلکا، گناہوں کا بھاری، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بڑا سخت بیان اگلا جہنمیوں کے بارے میں، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ اللہ اکبر، آگ جلا ڈالے گی، لیکن بار بار ہم نے پڑھا موت نہیں آئے گی، بار بار ہم نے پڑھا بار بار نئی کھال دی جائے گی، بار بار ہم نے پڑھا کہ مستقل عذاب دیا جائے گا، اور فرمایا کہ کالہون، بد شکل ہوں گے جہنم میں۔ پوچھا جائے گا ان سے، ان کی کہتے ہیں نا ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، ان کی ذلت میں اضافے کے لیے پوچھا جائے گا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہ کی جاتی تھی بس تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، پھر اگر ہم نے دوبارہ یہی کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ ایک موقع دے دے، چیخیں گے، چلائیں گے، حسرتیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد ہوگا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا یہیں لعنت زدہ پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ سخت انداز اللہ کی طرف، بات بھی نہ کرنا مجھ سے، یہیں پڑے رہو جہنم میں لعنت زدہ، استغفر اللہ۔ اور ایک ان کا بڑا جرم کیا تھا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا تھا جہنمیوں نے۔ قرآن فرما رہا ہے آگے، انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک ہمارے بندوں میں سے گروہ تھا وہ لوگ کہتے تھے، دعا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیں تھیں ایمان والوں کی، تم نے ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کہے گا جہنمیوں کو، فاتخذتمہم سخریا، بس تم نے انہیں مذاق بنا ڈالا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ ان کی نفرت میں، ان کی دشمنی میں تم اتنے آگے گئے، تم نے مجھے بھلا دیا، اپنے خالق اور مالک کو۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جو ظالموں کا ایک بڑا جرم تھا کہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ یہ مذاق تو ایمان والوں کا ہر دور میں اڑایا گیا، پیغمبروں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کے عالمی منظر نامے کو دیکھیں، اسلام و فوبیا کے فتنے کے زیر تحت بہت سارے مقامات پر اسلام کے ماننے والوں کو اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ کبھی غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہمارے مسلمان معاشروں میں کچھ اپنے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے، دین پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے، دین سے جڑے رہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے جنہوں نے میرے نیک بندوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا اور ان کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، یہ جہنم میں پڑے رہیں گے، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور رکھے گا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون،
اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک آج میں نے ان ایمان والوں کو یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت کی۔ اور سورہ مطففین ہے، اس کی آخر میں آیت نمبر 34 ہے، آخری پارے میں مطففین آیت نمبر 34۔ یہ تک قرآن پاک نے بتایا کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا کہ وہ کافروں کا جو جہنم میں جلیں گے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے لیے کل موقع ہوگا، تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں برداشت کر لو، ہمیشہ کی زندگی میں تم عیش میں ہوگے، اور یہ اللہ کے دین اور ایمان والوں کو مذاق اڑانے والے جہنم میں جلیں گے اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہوگے۔ قرآن ہے، ایمان والوں کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، ایمان والوں کے جذبات کو اللہ اون کرتا ہے اور ان کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ساری باتیں بیان فرما کر قال کم لبثت فی الارض عدد السنین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ فاسأل العادین، پس اے اللہ تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ جس دنیا کے بارے میں 100 برس کے پلان تھے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کل جب سب حقیقت سامنے ہوگی تو کیا کہیں گے؟ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہ کر آئے۔ فاسأل العادین، پس اے اللہ تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرمائے کہ تم تھوڑا ہی عرصہ رہے، کاش کہ تم یہ حقیقت دنیا میں جانتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ وہ ناحق بے مقصد کسی شے کو پیدا کرے۔ کائنات کی تخلیق با مقصد، تمہارا پیدا کیا جانا بھی با مقصد ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عرش عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، بس بے شک اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر کامیابی نہیں پائیں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور یوں دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 109 میں یہ ایمان والوں کی دعا تھی۔ اب یہ آیت نمبر 118 میں نبی علیہ السلام کے ذریعے دعا تعلیم کی گئی۔ ہم بھی یہ دعا کریں، رب اغفر، اے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے، ورحمنا، اور ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مؤمنون کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایک طویل سلسلہ سورہ یونس 11ویں پارے سے شروع ہوا اور اب 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون پر مکمل ہوا۔ تقریباً 14 مکی صورتیں تسلسل کے ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ایک مدنی صورت آ رہی ہے، مضامین بدل جائیں گے، سبحان اللہ، اور موضوعات ہمارے سامنے کھل کر آئیں گے، کچھ ریپیٹیشن بھی ہوگی مدنی صورتوں کے مضامین کی۔ سورۃ النور بڑا پیارا نام ہے اور اس کا آغاز بھی بڑا عظیم الشان ہے، ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نوٹ کیجئے گا 6 ہجری میں اس کا نزول ہے، سن 6 ہجری میں، مدنی دور کے درمیان میں 10 برس حضور نے مدینہ شریف میں گزارے، درمیان میں 6 ہجری میں اس کا نزول آ رہا ہے۔ اس میں بہت اہم ہدایات ہیں، کچھ سزاؤں کے حوالے سے بھی شریعت کی، اسی طرح معاشرت کے حوالے سے رہنمائی، پردے کے حوالے سے، سطر اور پردے کے حوالے سے کچھ رہنمائی کا سامان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم فرمائی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو۔ سورہ نساء کی بھی تعلیم ہے، سورہ نور کی بھی تعلیم ہے کہ عورتوں کو تعلیم ان کی دیا کرو۔ توحید کے دلائل اور خوبصورت ایک پیرابل، ایک تمثیل آئے گی توحید کے اعتبار سے، اور دوسری کچھ اور پیرابلز بھی ہمارے سامنے، تمثیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا طرز عمل، یہ بھی ایک کانٹراسٹ کے طور پر، کمپیریزن کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ بہت سارے مضامین سورۃ النور میں، مدنی صورت ہے، 6 ہجری کا نزول۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے۔ یہ ہے اس کا عظیم الشان آغاز۔ تمام صورتیں اللہ نے نازل فرمائی، تمام احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود دیے، اللہ اکبر، مگر عظیم الشان انداز کیا ہے؟ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا اور فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں آیات واضح طور پر نازل فرمائی تاکہ اے لوگو تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان پر اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی ترس مت کھاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔
کچھ سزاؤں کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے، سورۃ المائدہ میں کوئی ذکر آیا تھا، قصاص کے حوالے سے بات آئی تھی، ڈاکوؤں کے حوالے سے، اسلامی ریاست کے باغیوں کے حوالے سے سزائیں آئی تھیں، چوری کرنے والے کے حوالے سے، چور کے حوالے سے سزاؤں کا بیان المائدہ میں تھا۔ اب زنا کے حوالے سے، زانیہ یعنی زانی عورت ہے یا زانی مرد، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے ان پر ترس مت کھانا، بیچارے کو کوڑے لگیں گے، بیچاری کو کوڑے لگیں گے، نہیں، زنا بہت بڑی گندگی ہے، بہت بڑی برائی ہے، معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، سزائیں سخت بتائی گئی ہیں۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں کوئی ترس نہ کھانا۔ اگلی بات یہ کہ 100 کوڑوں کی سزا، یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، پھر جرم ثابت ہو، تفصیل ہے، پھر اس کے بعد اس کا نفاس کا معاملہ ہوگا۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہی تورات میں تھی، یہی شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو رسول اللہ علیہ السلام نے جاری فرمایا، اس کی تعلیم سنت اور حدیث رسول میں آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو 100 کوڑوں کی سزا ہے وہ زانی مرد ہو یا عورت، یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے اعتبار سے ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو اس حکم پر عمل درآمد میں تم کوئی ترس کا معاملہ نہ کرنا، ترس کھانے کا معاملہ نہ کرنا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے موقع پر ایمان والوں کی جماعت موجود رہے، سزا علی الاعلان دی جائے، اللہ اکبر، تو تاکہ لوگ مشاہدہ کریں، تاکہ لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو اور وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں، زنا کی گندگی سے بچیں اور نکاح کے پاکیزہ بندھن کی طرف جائیں، گھروں کی حفاظت کا معاملہ ہو، نسلوں کی حفاظت کا معاملہ ہو، معاشرے گندگی کا ڈھیر نہ بنے، عبرت دلائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد اور بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی۔ گندگی کوئی پسند کرے گی، گندے لوگ گندے لوگوں کو پسند کریں گے، اس لیے بتایا جا رہا ہے زانی مرد اگر ہے تو پسند یہ کر دے گا کوئی زانیہ اور مشرکہ اسی سے نکاح کرے، زانی عورت ہے تو پسند کرے کہ وہ بدکار ہو یا مشرک ہو اسی سے نکاح کرے۔ مراد کہنے کی بات یہ ہے کہ زنا کا طرز عمل اور زانیوں کے کردار کی شناعت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اخلاقی طور پر شناعت کا بیان ہے۔ باقی کسی سے ماضی میں غلطی ہوئی، توبہ کر لی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اگر کہیں اس طرح کے معاملات میں نکاح ہو گیا تو شرعاً نکاح منعقد ہونا ایک شے ہے، مگر اس کا اخلاقی شناعت کا پہلو، اس کا برا بتایا جانا، اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، زنا اور شرک کے جرائم کو ساتھ بیان کیا گیا۔ مشرک بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر کبھی مارتا منہ، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ زانی بھی مطمئن نہیں ہوتا عفت و پاک دامنی پر، کبھی ادھر گندگی کے ڈھیر پہ جاتا ہے، کبھی ادھر گندگی کے ڈھیر پر جاتا ہے۔ شرک اور زنا کا ذکر ساتھ ساتھ آیا، اس میں بھی بڑی قیمتی رہنمائی ہے غور و فکر کے لیے۔ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات حرام کی گئی اہل ایمان پر۔ ایک مراد دی گئی کہ زنا کا عمل حرام قرار دیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب بتایا جا رہا ہے حد قذف کے بارے میں، اوپر تھی حد زنا، حدود کی سزائیں نافذ ہوں گی اگر جرم ثابت ہو جائے۔ بندہ کہہ رہی میں معافی مانگتا ہوں، آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا، دنیا میں سزا کا نفاذ ہوگا۔ اوپر تھی حد زنا، اب حد قذف۔ حد قذف کیا ہے؟ کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کرے گا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک بندہ یا بندی، اس کی عزت اور آبرو اتنی اہم کہ عام کاروباری معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ادھر 4 گواہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ آبرو کو اور عزت اور آبرو کے احترام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تم ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر آیا، مسئلہ یہی ہے پاک دامن عورتوں کی عزت کو اور اللہ نے نمایاں کیا ہے، ورنہ پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگائے زنا کی یا پاک دامن مرد پر لگائے کوئی زنا کی تہمت، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، یکساں ہے مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے، مگر عورت کی عزت اور اس کی تکریم کے بیان کو اللہ تعالیٰ نمایاں فرما رہا ہے۔ 4 گواہ نہیں لاتے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور فرمایا کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرنا۔ ایسے جھوٹے الزام لگانے والے یہ قابل اعتماد نہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج تو گواہیاں بکتی اور خریدی جاتی ہیں، نہ قابل اعتماد لوگوں کی گواہی قبول ہوگی، ایسے بد کرداروں کی نہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہو الزام تراشی کا معاملہ کرتے ہوں۔
اگلی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کی زبان پر جو بات آتی ہے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر جس کی چاہا اسکینڈل بنا دیا، جس پر چاہا الزام لگا دیا، جس کے اوپر چاہا بدکاری کا الزام لگا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کی چاہے عزت پامال کر دی، جس کی چاہے آبرو پامال کر دی، اللہ یہ حرام ہے حرمت کو پامال کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جان مال آبرو سے کھیلنے کو حرام قرار دیا۔ یہ اہم تعلیم ہمارے دین کی، اسے کہا جاتا ہے حد قذف کا معاملہ۔ البتہ ایسی سزاؤں میں گواہی کا معاملہ بھی ہے، جرم کا ثبوت بہرحال مشقت والا معاملہ، مشکل معاملہ ثابت ہوگا، پھر سزاؤں کا نفاذ ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی سزا اگر جرم ثابت ہوا ملے گی، توبہ کر لی اور آئندہ معاملہ درست کر لیا، تو آخرت کی سزا سے بندہ بچ جائے گا۔ حدود والی سزائیں، چوری ہے، زنا ہے، حد قذف ہے، یہ ثابت ہو جائے جرم تو دی جائیں گی، توبہ کرے گا تو بندہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔